کراچی میں بورڈ بیسن سمیت ایک دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیے، بینگ اے کراچیائٹ مجھے یہ بات اچھے سے پتہ ہے کہ ہمارے شہر میں بہت کم ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ آؤٹنگز کے لیے جا سکتے ہیں۔ کراچی والے جاتے ہی کہاں ہیں؟ آئی مین ذرا سوچیے، زیادہ ہوا تو سمندر دیکھ لیا یا پھر کھانا کھا لیا۔ اور ایسے میں بورڈ بیسن اور خاص طور پر جس طرح کی اب وہاں پر فوڈ اسٹریٹ بنی ہے، آپ اپنے آپ کو خاصا محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکل کر جا سکتے ہیں اور وہاں پر کھانا انجوائے کر سکتے ہیں۔ حسین آباد کی فوڈ اسٹریٹ ہے اور کئی جگہوں پر فوڈ اسٹریٹس ہیں، لیکن حسین آباد میں تو ایک پارکنگ نہیں ملتی۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں کہ لوگ آپے سے باہر ہو رہے ہیں اور لوگ اس طریقے سے ایک دوسرے کو عدم برداشت ایسی ہو گئی ہے کہ، اور خاص طور پر یہ جو اسلحہ بردار لوگ گھوم رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ کراچی شہر میں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میں ابھی اے آر وائی پہ سن رہا تھا کہ دفعہ 144 نافذ ہے۔ بھئی خاک دفعہ 144 نافذ ہے کہ جس کے اندر اسلحہ بردار لوگ گھوم رہے ہیں، اور وہ جو بندہ گاڑی سے اترا تھا، پتہ نہیں کیا نام اس کا بتایا، کوئی مری قبیلے سے اس کا تعلق ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں اس نے جا کے پہلے دوسروں سے ان لوگوں کو پٹوایا، اس کے بعد جا کے وہ پستول نکال کے لے کے گیا اور پستول کے بٹ اس شخص کے منہ پہ مارے، اور وہ بندہ زخمی ہوا ہے۔ تو آپ کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ بندہ بھرے بازار میں اتنے دھڑلے سے گاڑی ریورس کرے اور اس کے بعد یہ حرکت کرے؟ آپ ذرا سوچئے کہ اگر اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو یہ ذرا سوچئے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ہمارے کئی دوست ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح سے حرکت کر رہے ہیں، تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ اپنے علاقے میں وہ مظلوم لوگوں کے ساتھ یہ شخص پاور کے نشے میں کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا۔ دیٹ از جسٹ این انڈیکیٹر کہ یہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہوگا۔ اور ہمارے پاس تفریح ہے کیا بھائی؟ ایک کھانا پینا ہی تفریح ہے یا سمندر دیکھ لینا تفریح ہے؟ اب ایسے ہی بڑی گاڑی والا، ہر بڑی گاڑی والا آ کے چھوٹی گاڑی والی کو مارتا رہے گا، کوٹتا رہے گا، اور اس طریقے سے سرے راہ۔ اور 19 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، ایف آئی آر درج کرائی تھی، اور آج کیا تاریخ ہو گئی؟ 28۔ ابھی تک اس واقعے پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی اریسٹ نہیں ہوا۔ پولیس حسب روایت وہ مٹی پاؤ والے فارمولے پر عمل پہ رہا ہے۔ تو بھائی یہ کیسے چلے گا معاملہ؟ کیسے چلے گا یہ معاشرہ؟ اور خاص طور پر یہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے کہ وہ اس پہ ڈائریکشنز دیں بھائی، کیونکہ اس بندے کا جو زخمی ہوا اس کا تعلق بھی کراچی ڈویژن سے بتایا جا رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہی عہدیدار ہے۔ تو اگر آپ اپنے عہدیداروں کو نہیں بچا پائیں گے تو عوام کو کیا بچائیں گے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کا کائنڈلی نوٹس لیں۔ باقی جو لوگ ہیں، وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ اس کا نوٹس لیں، محکمہ پولیس کو تھوڑا سا ٹائٹ کریں اس معاملے پر، اور رینجرز کو ان معاملات میں انوالو کریں۔ اگر پولیس سیاسی مداخلت کی وجہ سے ان سرداروں کو، ان لوگوں کو ڈیل نہیں کر سکتی، تو رینجرز کو اتارا جائے، وہ سیدھا کرنا جانتے ہیں، اور پہلے بھی رینجرز کی جانب سے سیدھا کیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر آج کل یہ جو نشے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گردش کر رہے ہیں، یہ جو ساجد حسن صاحب کا بیٹا جس طرح سے پکڑا گیا، اس کا اس مرڈر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ نشہ اور اشیاء فراہم کرتا ہے اور اس کا ڈیلر ہے، اور کروڑوں روپے کا اس میں منافع ہے، اور وہ ارمغان بھی نشہ ہی کرتا تھا۔ اور آج کل یہ جو ایسٹیسی اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے نشے یہ نوجوان نسل کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو کسی نتائج کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سڑکوں پر غل غپاڑا، یونیورسٹیز میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے جھگڑے، پھر اس کے بعد جگہ جگہ پر جا کر یہ کرنا، غل غپاڑا کرنا، اور کالجز میں، یونیورسٹیز میں گندا ماحول کرنا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ارمغان والے کیس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا ہے۔ وہ بندہ ٹاس کر کر کے کہہ رہا تھا کہ ہیڈز آئے گا تو یہ کروں گا، ٹیل آئے گا تو ماروں گا۔ اس طرح کر کر کے اس نے مصطفیٰ کی زندگی ختم کر دی۔ اب مصطفیٰ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ڈرگ ڈیلر تھا۔ آپ یہ سوچئے ذرا کہ ماں باپ کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ بھائی وہ اپنی اولاد کا پتہ تو کریں۔ اولاد جو ہے وہ لوٹ مار کر کے پتہ نہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کما کے آ رہی ہے، 22 23 24 24 سال کی عمر میں یہ لوگ 60 70 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو ماں باپ کیوں سوال نہیں اٹھاتے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ سڑکوں پر جو ہو رہا ہے، اور آپ یقین کریں کہ اگر اس سلسلے کو نہ روکا گیا اور اگر اس کسی کو مثال نہ بنائی گئی، آئی ایم شیور کہ اس کے اوپر جو پارٹی ہے اس کو کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گا، پریشرائز کیا جائے گا، اور خاص طور پر آگے سے انفلوئنشل کوئی سردار نکلے گا، تو پھر ایسے میں کیسے ہوگا؟ اٹ از ویری اسکیری فار دا فیملیز ہو وانٹ ٹو گو آؤٹ اینڈ ہیو سم گڈ ٹائم۔ انہیں یہی ہوگا کہ راہ چلتے کسی بھی شخص سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، اور یقین کیجئے اگر آپ نے آج بھی کنی نہ کی تو کل کو یہ روک کے کسی فیملی کو تنگ کریں گے، کل کو روک کے کسی اور کے اوپر یہ بندوق چلائیں گے، کل کو روک کے کسی اور کے ساتھ یہ بدماشی کریں گے، بیکاز اس سے آپ کو بڑھاوا ملتا ہے، اس سے آپ کو شہ ملتی ہے کہ
ویل گیٹ اوے ود دیٹ. تو براہ کرم اس سلسلے کو روکا جائے یار. مطلب خدا را یہ بڑا بڑا یہ دس از ویری اسکیری.